صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے، اور جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اسے کس قدر ثواب ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کس قدر اسے اپنا محبوب رکھتا ہے، وہ ان احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، کہ اولاد آدم یعنی جو بھی انسان، جو بھی مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل اسی کے لیے ہے۔ اس کا عمل اسی کے لیے کیا مطلب ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں اسے عطا فرماتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی نیک کام ہوا تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، یعنی روزے کے اندر اور عام اعمال کے اندر کیا فرق ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا دینے والا بھی میں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کس قدر جزا عطا فرمائے گا، کس قدر جزا عطا فرمائے گا؟ اس لیے کہ روئے زمین پر یہی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں راز ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے، دنیا دیکھ رہی ہے، روزہ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیں گے، وہ بھی کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے، حج کریں گے، دنیا دیکھتی ہے۔ کوئی بھی آپ عمل کریں نا تو دنیا کے سامنے آشکار ہو جاتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، لیکن روزہ ایک راز کا نام ہے۔ تو جب یہ راز و نیاز کی بات ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندہ مومن کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزے ڈھال ہیں۔ اور ڈھال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان پہ وار ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، دوسرے میں ڈھال ہوتی تھی، یعنی ایک سے وار کیا جاتا تھا اور دوسرے سے وار روکا جاتا تھا۔ تو ڈھال اس آلہ کو کہا جاتا ہے جس سے وار روکا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ روزے جو ہیں یہ ڈھال ہیں، یعنی کسی طرح کے گناہوں کے یا اس کے علاوہ عصیاں کے یا مصیبتوں کے جو تیر بندہ مومن کی طرف آتے ہیں، روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں روک دیتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، اور جو بندہ مومن روزے دار ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے میں فحش گوئی سے کام نہ لے، بری بات نہ کرے، یہ وہ ایسے بیہودہ گوئی اور بری باتیں جو انسان کے مزاج اور شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں، اس طرح کی باتیں وہ نہ کرے ہرگز، اور اسی طریقے سے اسے ہرگز خراب نہ کرے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ اگر روزے دار کوئی گالی دے دے تو پھر وہ کیا کرے؟ اب صاف ظاہر ہے کہ یہاں تو بہت مشکل مقام ہے نا، کوئی آدمی کسی کی ذات کے اوپر جب اٹیک کر دے یا اس کے ساتھ لڑائی کر دے، یعنی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے یا بکواس کرنے کے لیے تیار ہو جائے یا بکواس کرنا شروع کر دے تو کیا کہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ کہ فَلْيَقُلْ، تو ایک بندہ مومن اس وقت یہ کہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، جیسا تو بکتا رہا میں بکواس نہیں کروں گا، تو لڑنے کے لیے میں تیرے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، کیونکہ ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ روزہ صبر کا نام ہے، یعنی جو بندہ صبر بھی کر لیتا ہے اور روزے کے اندر فحش گوئی بھی نہیں کرتا، روزے کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتا، تو یقیناً اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات مقدسہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک روزے دار جس وقت اس کے منہ کی بو کیسے؟ جس وقت انسان بھوکا رہتا ہے تو یہ طبعاً فطرتاً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے بو آنا شروع ہوتی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، نیچر ہے یہ۔ اب اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے بسا اوقات کہ کسی کو یہ طریقہ اچھا نہ لگے، دیکھو کیا ہے اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، یعنی یہ بھی تو روزے والے کو ایک قسم کا طعنہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے نا، اس کی دنیا والے کیا جانیں۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کستوری اور مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور پھر پیارے محبوب نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جس وقت وہ افطار کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جس وقت بندہ مومن افطار کرتا ہے نا، اس وقت انسان وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا، صرف محسوس کر سکتا ہے۔ جتنے آپ روزے دار ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت
کتنا خدائے قدوس کی بارگاہ میں بندہ مومن سجدہ شکر کے لیے تیار ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ پورا دن میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو ایک قسم کی ایک کیفیت، ایک لذت، ایک خوشی انسان کے بدن کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور یہ کیفیت صرف محسوس کی جاتی ہے، یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ روزے داروں کو یہ کیفیت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اسی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، ایک تو وہ خوشی ہوتی ہے جس وقت بندہ مومن افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے گا تو وہ روزے کے ذریعے بڑا خوش ہوگا۔ روزے کے ذریعے یعنی رب تعالیٰ تو اس وقت ارشاد فرمائے گا نا، میرے بندے میرے لیے تو نے سارا کھانا پینا جمع اور دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے نا، چل آج میں تجھے کس قدر میں صلہ اور اس کا جزا عطا فرماتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے دیکھا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی روزے دار کی اگر روزے کی حالت میں موت ہو جائے تو اگر اس کے دوسرے اعمال اچھے نہ ہوں اور اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے تو جہنم ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا کریم اس کو جلدی نکال، اس کے چہرے سے اور اس کے منہ سے ایک ایسی ٹھنڈک آ رہی ہے جو میرے انگاروں کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ تو یہ فضیلت اور عظمت اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک آج کے درس میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الاعمال عند اللہ عز وجل سبعون، کے اعمال 7 طرح کے ہیں خدائے قدوس کے نزدیک۔ 7 طرح کے اعمال ہیں، اور 2 عمل وہ ہیں جو واجب کر دیتے ہیں، اور وہ 2 عمل وہ ہیں کہ جو اس کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے کہ 10 حصے زیادہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے کہ اس کو 700 حصے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ وَعَمَلٌ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ، ایک عمل وہ ہے کہ عمل کرنے والا اس کا ثواب جانتا ہی نہیں، اللہ جانتا ہے کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ 2 عمل کیسے ہیں جو واجب کر دیتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، فمن لقی اللہ یعبدہ مخلصا، کہ جو بندہ مومن مر جائے اور خدا کے ساتھ ملاقات اس حالت میں کرے کہ وہ خدائے قدوس کی عبادت کرتا ہے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، اور اس نے شرک ہرگز نہیں کیا، اس لیے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور جرم عظیم اور ظلم عظیم شرک ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے۔ اور دوسرا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے لیکن وہ شرک کرے، اور ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہ تو شرک ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وجبت لہ النار، اس آدمی کے اوپر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ ومن عمل سیئۃ، اور جزیہ بہا، اور اسی طریقے سے کوئی اگر دنیا میں گناہ کر دیتا ہے تو اس کی بھی اسے جزا دی جاتی ہے، یعنی ایک گناہ کرے گا تو جزا میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ومن اراد ان یعمل حسنہ فلم یعملھا جزیہ مثلھا، اور ایک بندہ مومن نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرنے کا نیکی کی نہیں، صرف ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، ارادہ کرتے ہی اس کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ارادہ کا مطلب ہوتا ہے دل کا پختہ ارادہ کر لینا دل سے، یعنی اب یہ کام مجھے پکی نیت کر لینا کہ یہ کام مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو اگرچہ وہ کسی پریشانی کی وجہ سے وہ عمل نہ کر پائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی گناہ اگر ایک کیا تو بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور اگر نیکی کی صرف اس نے نیت کی، ارادہ کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب بھی اس کے برابر عطا فرماتا ہے۔ ومن عمل حسنہ، اور جو بندہ مومن ایک نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ومن انفق مالہ فی سبیل اللہ، جو بندہ مومن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے، راستہ بنا دے، یا اسی طریقے سے صدقہ جاریہ کے جو کام ہیں وہ کر دے، اللہ کی راہ میں جو بندہ مومن خرچ کرتا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے 700 کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، 1 درہم 1 دینار خرچ کریں گے تو 700 درہم اور 700 دینار کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اب جو آخری بات،
والصیام للہ عز وجل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز وجل، اور روزہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور روزے کا کتنا ثواب اللہ عطا فرمائے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اتنا ثواب روزے کا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، اور یہ ادا اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند ہے۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اور حضرت امام بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔